اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت بڑے مفتی صاحب ہیں، پاکستان کے مفتی اعظم ہیں، اکثر ٹی وی چینلز کے اوپر ہم نے ان کے ساتھ پروگرام کیا ہے، ویسے بھی ملاقاتیں رہتی ہیں، میں نام نہیں لوں گا ان کے ادب کی وجہ سے۔ وہ اکثر ٹی وی چینلز پہ یہ کہتے آ رہے تھے، میں تلاش میں تھا کہ کبھی مجھے موقع ملے، تو جب پہلا موقع ہمیں ان کے ساتھ انیق احمد صاحب کے پروگرام میں ملا تو میں نے اس میں ان سے گفتگو کی۔ اکثر وہ کہتے آ رہے تھے کہ ایران میں، تہران میں خاص طور پر سنیوں کی مسجد نہیں ہے، یہ زیادتی ہے ایران کی، اور ایران نے سنیوں کی مسجد نہیں بنانے دی تہران کے اندر۔ میں نے ان سے کہا مفتی صاحب 9 مسجدوں کے پتے میں آپ کو بھیج رہا ہوں جو تہران میں اہل سنت کی مسجدیں ہیں، اور ہم نے خط لکھ کر ایڈریس بھیج دیا، انہیں فلاں مسجد فلاں مسجد فلاں مسجد۔ پورے ایران میں تو ہزاروں مسجدیں اہل سنت کی، تہران میں جھگڑا ہے ان کو، یعنی الجھن۔ پہلے تو میں نے کہا مفتی صاحب آپ تو بریلوی ہیں، یہ والی زبان تو تکفیریوں کی ہے، جو ایران اور تناؤ کھچاؤ، سعودی عرب، ایران اور پاکستان کا تناؤ دکھاتے ہیں، یہ تو تکفیریوں کی زبان ہے، آپ تو بریلوی ہیں، آپ کو کیا پریشانی ہے؟ کہنا نہیں، غلط بات تو غلط بات ہے۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے جی، ہم نے انہیں 9 مسجدوں کے پتے بھیج دیے جو تہران میں تھی، اور ساتھ میں یہ بھی لکھ دیا کہ میں تہران کو نمائندہ نہیں ہوں، میں تو فارسی بھی اردو لہجے میں بولتا ہوں، میں کوئی تہران کو نمائندہ نہیں ہوں، لیکن غلط بات ہے، چاہے سعودی عرب کے بارے میں غلط کریں گے تو ہمیں چاہیے کہ اس کا دفاع کریں۔ تو مجھے ملے جب اس پروگرام میں، کہنے آپ کا خط آیا تھا، بہت شکریہ، مگر میں نے تو ایرانیوں سے پوچھا کہ بھائی تہران میں سنیوں کی کتنی مسجد ہے، تو کسی ایرانی کو تو نہیں پتا تھا، اور آپ پاکستانی ہیں، آپ کو پتا ہے، توجہ ہے۔ تو میں نے مفتی صاحب سے ایک جملہ کہا، میں نے کہا مفتی صاحب پہلی بات تو یہ کہ میں نے ایک ایرانی سے پوچھا کہ کیا پورے ایران کے اندر سنیوں کی مسجد ہے، تو اس ایرانی نے کہا پورے ایران میں تو شیعوں کی مسجد بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا جی کیسے شیعوں کی مسجد نہیں ہے؟ میں خود جانتا ہوں ہزاروں مسجدیں شیعوں کی ہیں۔ کہنے لگا نہیں، ہمارے یہاں شیعوں کی مسجد نہیں ہوتی، اللہ کا گھر ہوتا ہے۔ یہ تمہارے پاکستان کی الجھن ہے، یہ بریلویوں کی مسجد ہے، وہ دیوبندیوں کی ہے، وہ شیعوں کی ہے۔ بریلویوں کے اگر دیوبندی چلا جائے تو اسے دھکا دے کے نکالا جاتا ہے جی، دیوبندیوں کے اگر بریلوی چلا جائے، اور اگر شیعہ چلا جائے تو کہا جاتا ہے مسجد کو پاک کرو، یہ شیعہ آ گیا ہے۔ یہ الجھنیں ہمارے ملک کی ہیں، یہ ہمارے ملاؤں نے مسئلہ بنایا ہے، دقت ہے۔ اللہ نے شیر کھانا حرام کیوں کر رکھا ہے بھائی؟ جتنے پیسے والے آدمی ہوں وہ شیر ذبح کر کے کھائیں، مگر اللہ نے کہا حرام ہے، شریعت میں شیر کھانا حرام ہے۔ ہر گوشت کا ایک اثر ہے، سبحان اللہ۔ یہ جو لقمہ میرے حلق میں جاتا ہے نا، یہ لقمہ جب میرے حلق سے پیٹ میں جاتا ہے تو اس کا اثر ہے۔ مولا حسین نے جب خطبہ دیا اور کسی نے مولا حسین کی بات نہیں مانی کربلا میں، تو حضرت نے یہ جملہ کہتے ہوئے اپنے گھوڑے کو موڑا تھا کہ مجھے پتا ہے تم میری بات کو کیوں نہیں مان رہے، اس لیے کہ تمہارے شکموں میں حرام لقمے گئے ہوئے۔ جو حرام کھاتا ہے نا اسے نصیحت اثر نہیں کرتی، یہ جو ہمارے حلق سے اترتا ہے نا حرام، یہ کوئی بھی چیز تو اس کا ایک اثر ہے۔ پانی بھی پیوں گا تو کچھ اور اثر ہوگا، شہد چاٹوں گا کوئی اور اثر ہوگا، پیاز کھاؤں گا کوئی اثر ہوگا، ٹماٹر کھاؤں گا کوئی اور اثر ہوگا، ہر چیز کا ایک اثر ہے، ایسا ہی ہے۔ یہ شیر کھانا حرام کیوں ہے؟ اس لیے کہ شیر درندہ ہے، تم شیر کا گوشت کھاؤ گے تم بھی درندے ہو جاؤ گے۔ یہ ملا کیوں لڑتے ہیں؟ اس لیے کہ مرغا کھاتے ہیں۔